अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबर शामिल करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान में जारी शंघाई ताउन इजलास पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीका ग्रुप बंदियों उनके इंतखाब के हर मुल्क के खुद मुख्तार हक का एहतराम करता है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हम हौसला अफजाई करते हैं कि कसीरुल-जहती फोरम्स में शिरकत में बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और एहतराम को यकीनी बनाया जाए। और आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमत बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपए महंगा किया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई सेहतमंद हैं, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी पीटीआई गुज़श्ता 5 दिन से बदहजमी के बायस दवाएं ले रहे हैं। बानी पीटीआई को कान में कोई नई तकलीफ नहीं। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद हैं, उन्हें इस वक्त किसी नई दवा की जरूरत नहीं है। बानी पीटीआई सेहतमंद और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी पीटीआई गुज़श्ता 5 दिन से बदहजमी के बायस दवाई ले रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ को कान में भी कोई नई तकलीफ नहीं है। बानी पीटीआई को इस वक्त किसी नई दवा की जरूरत नहीं है। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप मुकम्मल। हमें कुछ देर पहले इत्तला मिली थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बानी पीटीआई खैरियत से हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शाम 4 बजे 2 डॉक्टर्स, एक ENT माहिर और एक तिबी माहिर बानी से मिलने आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बानी पीटीआई ने 1 घंटा वर्जिश भी की है। जल्द ही मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल करेंगे और मैं शेयर करूंगा। कारकुन और सपोर्टर्स का शुक्रिया जो बानी की सेहत के लिए फिक्रमंद थे। शाम 4 बजे 2 डॉक्टर्स, एक ENT और एक तिबी माहिर बानी से मिलने आए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक हो गया है। हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ का भी इत्तेफाक राय हासिल किया जाए और कोशिश होगी कि बिल में ऐसा इत्तेफाक राय पैदा हो कि उसे मुत्तफिका आईनी तरमीम समझा जाए। जो मुसवदा मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिल कबूल है। इनको हमारी सोच का अंदाजा था। तमाम जमातों से तवक्को है आइन को मुकद्दम रखा जाएगा। नून लीग से तवक्को करेंगे कि हमने आइन को मजबूत रखना है और सियासी निज़ाम पर एतमाद पैदा करना है। समझता हूँ जिन तजावीज़ पर हम बात कर रहे हैं वो उनसे मख्फी नहीं। हमने अपनी तजावीज़ का खाका इनसे शेयर किया था कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मुसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह हम इस पर खुश हैं। और जो हमारे निज़ाम को गैर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं वो मायूस हो जाए। आपको तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना होता है कि वो मुल्क का मसला होता है, वो किसी पार्टी के ज़ाती मसाइल नहीं हुआ करते। तो आज भी सूरत हाल जब ऐसी बनी है कि आइन का मसला सामने आ गया है तो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना ये तमाम हमारी मुहिब वतन जमातों की एक ज़िम्मेदारी बनती है। मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कल नवाज शरीफ के साथ इत्तेफाक राय हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है बानी पीटीआई के साथ भी इत्तेफाक राय हो जाए। उम्मीद है हमारे मुतफिका मुसवदे पर नवाज शरीफ के साथ भी इत्तेफाक राय होगा। आइनी तरमीम किसी फर्द वाहिद से मुतलिक नहीं, वक्त का भी कोई मसला नहीं। हमने गैर मुतनाज़ आइनी तरमीम करनी है। उम्मीद है जो हतमी पार्लियामेंट से मंजूर होगा वो हमारा ही मुसवदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान कल रायवन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हमें भी नवाज शरीफ ने कल खाने पर बुलाया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के और उनकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। हमने जिस इत्तेफाक राय पे पहुँचे हैं, जिस कंसेंसस पे पहुँचे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ने, इस इत्तेफाक राय के नतीजे में मज़ीद इत्तेफाक राय बनाने की ज़रूरत है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से रायविंड में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मिल रहा है। हमें भी खाना का दावत दिया गया है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर वोट देने को तैयार। रऊफ हसन कहते हैं, मौलाना की तजवीज़ पर इस तरीके से वोट देंगे
جس طریقہ کار پر JUI سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کچھ ترامیم جس طرح کے مولانا کی سجیشنز ہیں، بہت ساری سجیشنز ہیں، ان میں سے کچھ سجیشنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف متفق ہو جاتی ہے مولانا سے، تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی یا JUIF کی ان ترامیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی ووٹ کرے گی؟ جی بالکل بالکل، ان ترامیم کے اوپر ہم ان طریقے سے ووٹ کریں گے جو کہ جس کے سلسلے میں ہماری ان کے ساتھ JUI کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. حکومت اور اتحادیوں کی پھرتیاں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ایک دن پہلے بلا لیا. 18 اکتوبر کو بلایا گیا اجلاس اب 17 اکتوبر کو ہوگا. اسی حوالے سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. پیپلز پارٹی کی 18 اکتوبر کو آئینی ترمیم پر ووٹنگ کی مخالفت. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ایک روز پہلے ہی طلب کر لیے. قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اکتوبر شام 4 بجے جبکہ سینٹ اجلاس 17 اکتوبر شام 5 بجے ہوگا. نئی صورتحال کے پیش نظر سید خورشید شاہ نے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ایک روز پہلے طلب کر لیا. کمیٹی اجلاس اب 17 اکتوبر کے بجائے آج شام 4 بجے ہوگا. کمیٹی اجلاس میں آئینی ترمیم کے مختلف مسودوں کا جائزہ لیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے آج کے خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس شرکت سے معذرت کر لی. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں PTI نے خصوصی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اسلام آباد میں دستیاب نہ ہونے کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوگی. PP ذرائع کے مطابق 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کے باعث پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت حیدرآباد ریلی میں مصروف ہوگی. جبکہ حکمران اتحاد میں شامل MQM نے بھی اپنے ارکان پارلیمان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی. پاکستان بنا خطے کے ملکوں کا میزبان. شنگھائی تعاون تنظیم کے مندوبین کے اعزاز میں وزیر اعظم شہباز شریف کا عشائیہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے عشائیے میں شرکت کے لیے آنے والے معزز مہمانوں کا خود استقبال کیا. تمام ممبر ملکوں کے مندوبین اور نے وزیر اعظم سے باری باری مصافحہ کیا. تقریب میں سب سے پہلے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ پہنچے. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر عشائیے میں پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی مصافحہ کیا. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا. اس دوران دونوں میں جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. روس، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، بیلاروس کے وزراء اعظم، ترکمانستان کے ڈپٹی چیئرمین کابینہ نے بھی وزیر اعظم سے مصافحہ کیا. شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر صدر اور وزیر اعظم سے مختلف ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئیں. صدر مملکت آصف علی زرداری سے کرغزستان کے کابینہ چیئرمین کی ملاقات. شہباز شریف سے تاجکستان، قازقستان اور بیلاروس کے ہم منصبوں نے ملاقات کی. کرغزستان کے کابینہ چیئرمین سے ملاقات میں صدر مملکت نے دونوں ملکوں میں دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا. تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ سے ملاقات. شہباز شریف نے کہا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت، توانائی، علاقائی روابط کے شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. بیلاروس کے وزیر اعظم سے ملاقات میں شہباز شریف نے بیلاروس کو SCO کا مکمل رکن بننے پر مبارکباد دی. قازقستان کے وزیر اعظم سے ملاقات میں شہباز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. بھارتی وزیر خارجہ کی 9 سال بعد پاکستان آمد. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچے. نورخان ایئر بیس پر DG ساؤتھ ایشیا الیاس نظامی نے ان کا استقبال کیا. کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ 9 برس بعد پاکستان کا دورہ ہے. 2015 میں اس وقت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان میں ان کی پاکستانی لیڈرشپ سے ملاقاتوں کا امکان نہیں. بلاول بھٹو نے کہا ہے بھارت نے سارک پلیٹ فارم کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں. وزیر خارجہ جے شنکر کو بھیجنا بھارت کا اپنا فیصلہ ہے. آج نہیں تو کل کسی نہ کسی دن بات چیت کا آغاز کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا بھارت نے مقبوضہ آبادی کی حیثیت بدل کر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی. پاکستان اور بھارت کو مل کر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے. تفصیلی بائی لیٹرل انگیجمنٹ اس وزٹ کے دوران ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنا چاہیے. پروکلیمڈ خارجہ پالیسی میں وہ تو اگنور کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ SCO کے کانٹیکس میں تو ہم اس موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ملٹی لیٹرلی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں ہم ملٹی لیٹرلی اگری کر رہے ہیں کہ ہم
کچھ ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں، کچھ ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں، کوئی دوسرے کانٹیکسٹ میں. ہم تو مختلف اسی فورم کے نتیجے میں ہم ایسے کوئی اگریمنٹ پہ پہنچ پائیں گے، چاہے وہ موسمی تبدیلی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، جہاں بھارت اور پاکستان ملٹی لیٹرل کانٹیکسٹ میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوگا. اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. کانفرنس میں شرکت کے لیے ایرانی وفد اور روسی وزیر اعظم سمیت دیگر مہمان اسلام آباد پہنچ گئے. چین، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، بیلاروس کے وزراء اعظم بھی پاکستان پہنچ چکے. پاکستان پہنچنے والے وفود کا نور خان ایئر بیس پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا. روسی وزیر اعظم کا وزیر دفاع خواجہ آصف نے وفد کے ہمراہ استقبال کیا. کرغزستان کے وزیر اعظم کا استقبال وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اور دیگر اعلیٰ سول و فوجی حکام نے کیا. بیلاروس کے وزیر اعظم پاکستان پہنچے تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارہ نے استقبال کیا. قازقستان کے وزیر اعظم کا استقبال وفاقی وزیر علیم خان نے کیا. چین کے وزیر اعظم لی چیانگ گزشتہ روز پاکستان پہنچے تھے. نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزیر اطلاعات اور دیگر نے پرتپاک استقبال کیا. جمہوریہ بیلاروس کے وزیر اعظم رومن گولوچینکو نے آج اسلام آباد میں آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران علاقائی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. COAS نے عالمی اور علاقائی امور میں بیلاروس کے تعاون کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا. وزیر اعظم گولوچینکو نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کی مسلح افواج کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کا اعتراف کیا. تیئیسویں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس آج ہوگی. تیئیسویں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان اور وفود اسلام آباد پہنچ گئے. اجلاس کے لیے جناح کنونشن سینٹر میں تیاریاں مکمل کر لی گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف SCO کانفرنس میں مہمانوں کا استقبال کریں گے اور افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے. SCO کانفرنس سے غیر ملکی وفود کے سربراہان بھی خطاب کریں گے. غیر ملکی لیڈرز کے خطاب کے بعد میں مختلف معاہدوں کے دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کے اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور SCO کے سیکرٹری جنرل کانفرنس کے اختتام پر میڈیا بریفنگ دیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا. شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کو حتمی شکل دے دی گئی. دستاویزات بھی تیار کر لیے گئے. سفارتی ذرائع کے مطابق اجلاس کے اختتام پر دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے. دستاویزات اور مشترکہ اعلامیہ کو نیشنل کوآرڈینیٹرز کے اجلاس میں حتمی شکل دی گئی. SCO نیشنل کوآرڈینیٹرز کا اجلاس 11 سے 14 اکتوبر کے دوران اسلام آباد میں منعقد ہوا. حتمی دستاویزات میں پاکستان کی جانب سے بھی ایک دستاویز موجود. پاکستان نے تجارتی حجم پر کام کرنے والے اداروں میں تعاون کی تجویز دی. پرپوزل کے مسودے کی منظوری 25 ستمبر کو دی گئی. چین کے وزیر اعظم لی چیانگ بنے صدارتی مہمان. صدر ہاؤس میں دیے گئے پرتکلف ظہرانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آرمی چیف نے بھی شرکت کی. ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا. صدر مملکت کا کہنا تھا سی پیک گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے استفادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. چین کے وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی علاقائی سالمیت و خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے. چینی وزیر اعظم نے ون چائنا پالیسی، تائیوان، تبت، ہانگ کانگ، سنکیانگ اور بحیرہ جنوبی چین سمیت بنیادی مسائل پر پاکستان کی چین کے لیے مضبوط حمایت کو سراہا. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.